بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینک والا جن، مصنف اے حمید۔ تیسری کتاب۔ نستور کا سر کٹ گیا۔ بدروحوں کی چیخیں قریب آ رہی تھیں۔ چڑیلوں کے قبرستان میں چیخو پکار مچ گئی تھی۔ نستور غیبی حالت میں ایک چڑیل کی قبر کے چبوترے کے پیچھے چھپا ان خوفناک چیخوں کی آواز سن رہا تھا۔ کامئی ناگن اس کی کلائی میں لپٹی ہوئی تھی۔ کامئی نے کہا، نستور، سامری کو ہمارا پتہ چل گیا ہے۔ یہ سامری جادوگر کی بھیجی ہوئی بدروہیں ہیں، یہاں سے بھاگ چلو۔ نستور اٹھ کر جلدی سے اوپر کو اچھلا اور ہوا میں اوپر کو غوطہ لگا گیا۔ عین اسی وقت ایک چڑیل کی قبر پر پڑی ہوئی کالی کھوپڑی اٹھی اور نستور کے پیچھے لگ گئی۔ نستور نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ نستور سامری جادوگر کے تاریک سیارے کی اندھیری فضا میں اڑتا چلا جا رہا تھا۔ چڑیل کی کالی کھوپڑی اس کے پیچھے پیچھے ہوا میں اڑتی چلی جا رہی تھی۔ کھوپڑی کے پیچھے سامری کی بیچی ہوئی بدروہیں چیخیں مارتی اڑتی چلی جا رہی تھیں۔ کامئی ناگن نے کہا، نستور، میں پھنکار مار کر تمہاری رفتار تیز کرتی ہوں۔ کامئی ناگن زور سے پھنکاری اور نستور کے اڑنے کی رفتار تیز ہو گئی۔ وہ ایک پل میں تاریک اندھیری چٹانوں کے اوپر سے گزر کر کافی دور نکل گیا۔ بدروہیں پیچھے رہ گئیں، مگر چڑیل کی کالی کھوپڑی اسی طرح پیچھے اڑتی چلی آ رہی تھی۔ نستور نے کامئی ناگن سے کہا، یہ کھوپڑی کی بلا ہمارے پیچھے ابھی تک لگی ہوئی ہے کامئی۔ کامئی ناگن نے پیچھے گردن موڑ کر دیکھا۔ کالی کھوپڑی ہوا میں کافی تیز اڑتی چلی آ رہی تھی۔ اس نے نستور سے کہا، نستور، یہاں کے بھوت اور بدروہیں ہمیں غیبی حالت میں بھی دیکھ لیتی ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس چڑیل کی کھوپڑی ہمیں دیکھ رہی ہے جبکہ تم ہوا میں غائب ہو کر اڑ رہے ہو۔ نستور نے کہا، کامئی، کوئی ترکیب سوچو، کھوپڑی ہمارے بہت قریب آ گئی ہے۔ کامئی ناگن کو کھوپڑی کی صرف چیخیں سنائی دینے لگی تھیں۔ اس کی نظر نیچے پڑی۔ رات کے اندھیرے میں بھی چونکہ سانپ اور ناگنیں دیکھ لیتی ہیں، اسی لیے کامئی ناگن نے بھی نیچے ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت دیکھ لی جو کسی پرانے قلعے کا کھنڈر معلوم ہو رہی تھی۔ کامئی ناگن نے نستور سے کہا، جلدی سے نیچے اتر آؤ اس کھنڈر میں۔ نستور نے ایک دم غوطہ لگایا اور نیچے ویران کھنڈر کی دیوڑی میں آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی چڑیل کی کھوپڑی نے بھی غوطہ لگا دیا، مگر کھوپڑی غوطہ لگاتے ہی غائب ہو گئی۔ کامئی ناگن نے کھوپڑی کو غائب ہوتے دیکھا تو نستور سے کہا، کھوپڑی غائب ہو گئی ہے نستور، ایسا لگتا ہے کہ ہم سامری کی جادو نگری کی حدود سے باہر نکل آئے ہیں۔ نستور نے کچھ کہنے والا تھا کہ اچانک ایک بھیانک کہکہے کی آواز سنائی دی۔ کامئی بولی، کھنڈر کے اندر آ جاؤ، چڑیل کی کھوپڑی ابھی یہیں ہے۔ نستور غیبی حالت میں کھنڈر کے اندر گھس گیا۔ کھنڈر کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی تھیں، اندھیرا بڑا گہرا تھا، مگر نستور اور کامئی ناگن کو سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ فرش پر بڑے بڑے پتھر بکھرے ہوئے تھے، کئی جگہوں پر بڑے بڑے ستون بھی ٹوٹے پڑے تھے۔ دونوں ایک جگہ چھپ گئے۔ نستور کہنے لگا، میرا خیال ہے ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے، یہاں خطرہ ہے۔ کامئی ناگن نے کہا، فضا میں چڑیل کی کھوپڑی موجود ہے، اس کا جادو ہم پر چل سکتا ہے، ہمیں کچھ دیر اسی جگہ چھپے رہنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد کھوپڑی کے کہکہے کی آواز آ جاتی، مگر یہ آواز ان سے دور تھی۔ کامئی بولی، چڑیل کی کھوپڑی کسی وجہ سے اس کھنڈر میں نہیں آ سکتی، ہم یہاں محفوظ ہیں۔ نستور بولا، مگر ہم کب تک یہاں پڑے رہ سکتے ہیں؟ مجھے اپنا سلیمانی لاکٹ بھی تلاش کرنا ہے، جو ضرور سامری نے اپنے محل کے کسی خفیہ تہخانے میں چھپایا ہوگا۔ کامئی ناگن بولی، ہم سلیمانی لاکٹ کی تلاش میں ہی یہاں آئے ہیں، مگر ابھی باہر خطرہ ہے، ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے۔ نستور اور کامئی ناگن واقعی سامری کی جادو نگری کی حدود سے کافی باہر نکل آئے تھے۔ یہاں وہ تھوڑے بہت محفوظ ضرور تھے، مگر زیادہ دیر محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔ چڑیل کی کھوپڑی واپس آ گئی۔ وہ سیدھی سامری کے دربار میں پہنچی اور اسے بتایا کہ اے سامری دیوتا، تمہارے دشمن نستور جن اور سانپ، جو اصل میں ایک ناگن ہے، خونی کھنڈر میں جا کر چھپ گئے ہیں۔ سامری سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ خونی کھنڈر تک اس کے جادو کا زیادہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس نے اسی وقت حکم دیا کہ انسانوں کی دنیا سے جادوگر ہامون اور چڑیل بالبطوڑی کو بلایا جائے۔ ایک بدروح فوراً انسانوں کی دنیا کی طرف اڑ گئی۔ جادوگر ہامون اور بالبطوڑی چڑیل نے اپنے غار میں ایک الو اور دو چمگادڑوں کو کڑاہی میں پکاتے ہوئے کوئی طلسم تیار کر رہے تھے کہ بدروح نے آ کر کہا، جادوگر ہامون اور بالبطوڑی، تجھے جادو نگری کے بادشاہ سامری نے طلب کیا ہے، جلدی چلو۔ جادوگر ہامون نے پوچھا، اے بدروح، کیا بات ہے؟ اس وقت سامری جی نے ہمیں کیوں طلب کیا ہے؟ بالبطوڑی چڑیل نے گھوڑے کی طرح ہناتے ہوئے کہا، کہیں سامری نے ہمارے پکوڑے بنا کر تو نہیں کھا جائے گا؟ بدروح نے کہا، یہ تمہیں وہاں چل کر معلوم ہوگا، جلدی سے میرے ساتھ چلو۔
جادوگر ہامون اور بالبطوری چڑیل اسی وقت ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر غائب ہو گئے۔ جب وہ سامری کے دربار میں پہنچے تو سامری تخت پر پریشان بیٹھا تھا۔ جادوگر ہامون اور بالبطوری چڑیل نے جھک کر آداب کیا۔ جادوگر ہامون نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، سامری جی، آپ کا اقبال بلند ہو، ہمیں کس لیے بلایا ہے؟ سامری نے غضبناک ہو کر کہا، ہامون، ہمارا دشمن نستور کسی ناگن کی مدد سے ہماری دنیا میں ہمارے سیارے پر پہنچ چکا ہے۔ جادوگر ہامون نے گردن اونچی کر کے کہا، میرے آقا، میں ابھی اس کو گردن سے پکڑ کر آپ کے دربار میں لاتا ہوں۔ بالبطوری نے گردن ہلا کر کہا، ہاں سامری جی، میں بھی اس کو گردن سے دبوچ لوں گی۔ سامری بولا، نستور اپنی دوست ناگن کے ساتھ خونی کھنڈر میں چھپا ہوا ہے۔ جانتے ہو کہ خونی کھنڈر میں ہمارا پورا جادو نہیں چلتا، لیکن اگر ہم تمہیں ایک خاص منتر بتا دیں تو تم وہاں جا کر جادو چلا سکتے ہو۔ جادوگر ہامون خوش ہو کر بولا، سامری جی، مجھے ضرور اپنا خاص منتر بتائیں، میں ابھی خونی کھنڈر میں جا کر نستور اور ناگن کو پکڑ کر لاتا ہوں۔ سامری نے کہا، انہیں پکڑنا نہیں ہے، بلکہ نستور اور اس کی دوست ناگن دونوں کے سر اتار کر میرے پاس لانے ہیں۔ اگر تم نستور اور اس کی دوست کا ناگن کے سر کاٹ کر میرے پاس نہ رہے تو میں تم دونوں کے سر کاٹ کر محل کے دروازے پر لٹکا دوں گا۔ جادوگر ہامون اور بالبطوری چڑیل خوف کے مارے کانپنے لگے۔ پھر جادوگر ہامون کیونکہ جانتا تھا کہ سامری کا حکم اٹل ہے، اب یا تو اسے نستور اور اس کی دوست ناگن کی گردنیں کاٹ کر لانی ہوں گی یا اپنی گردن کٹوانی ہوگی۔ اس کے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ اپنی جان پر کھیل کر نستور اور ناگن کے سر کاٹ کر لائے اور اپنی اور بالبطوری کی چڑیل کی جان بچائے۔ اس نے کہا، سامری جی، مجھے اپنی خاص طاقت عطا کریں، میں ابھی خونی کھنڈر کو جاتا ہوں۔ سامری بڑا خوش ہوا، شاباش، تم میرے بڑے وفادار جادوگر ہو۔ سنو، میں تمہیں خاص منتر بتاتا ہوں، اسی منتر کے یاد کرنے سے تمہارے جسم میں تمہارے طلسم میں 10,000 گنا زیادہ طاقت آ جائے گی۔ خونی کھنڈر کی دشمن بدروہیں تمہارے جادو کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ اس کے بعد سامری جادوگر نے جادوگر ہامون کو اپنے پاس بلایا اور اس کے کان میں ایک خاص منتر پڑھ کر پھونکا۔ جادوگر ہامون کو ایسے لگا جیسے اس کے جسم میں کسی نے گرم بھاپ داخل کر دی ہو۔ وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور محسوس کرنے لگا۔ سامری بولا، ہامون، اب تم خونی کھنڈر میں جاؤ، ہمارا دشمن نستور اور اس کی ساتھی ناگن وہاں چھپے ہوئے ہیں، جا کر ان دونوں کی گردنیں کاٹ کر ان کے سر ہماری خدمت میں لا کر پیش کرو، تاکہ ہم سلیمانی لاکٹ چوری ہونے کے خطرے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ بالبطوری چڑیل نے کہا، سامری جی، کیا میں بھی ہامون کے ساتھ جاؤں؟ سامری نے غصے میں کہا، نہیں، تم ہمارے محل میں ہی رہو گی، کھنڈر میں صرف ہامون ہی جائے گا، جاؤ ہامون۔ ہامون جادوگر نے جھک کر تعظیم کی اور کہا، میرے آقا، میں دونوں کے سر کاٹ کر ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ کہا اور جادوگر ہامون غائب ہو گیا۔ جادوگر ہامون سامری جادو نگری کا ہی رہنے والا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ خونی کھنڈر دور ویران پہاڑیوں کے اس پار واقع تھا۔ وہ آن کی آن میں وہاں پر پہنچ گیا۔ رات اندھیرا بہت سیاہ اور کالا تھا، مگر نستور اور کامئی ناگن کی طرح جادوگر ہامون بھی اس اندھیرے میں سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ وہ غیبی حالت میں تھا۔ جو ہی جادوگر خونی کھنڈر کے دروازے پر پہنچا، کامئی ناگن کو فوراً محسوس ہو گیا کہ کوئی زبردست طاقت ان کے ارد گرد پہنچ گئی ہے۔ اس نے نستور سے کہا، نستور، دشمن ہم تک پہنچ گیا ہے، یہاں سے بھاگ چلو۔ نستور کی طاقت چونکہ ختم ہو چکی تھی، اس لیے اسے جادوگر ہامون کے زبردست طلسم کی لہریں محسوس نہ ہوئیں، مگر وہ جانتا تھا کہ کامئی ناگن کی طاقت اس کے اندر موجود ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور ہوا میں بلند ہو کر کھنڈر کی چھت پر آ گیا۔ جادوگر ہامون نے سامری کے منتر کی وجہ سے نستور کو غیبی حالت میں بھی دیکھ لیا اور اسے پہچان لیا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ نستور نے اپنی کلائی کے ساتھ کسی سانپ کو لپیٹ رکھا ہے۔ جادوگر ہامون کو ان دونوں کے سر کاٹنے تھے۔ جو ہی نستور چھت پر آیا، جادوگر ہامون چیخ کر بولا، نستور، میں جادوگر ہامون ہوں، میری سامری کے حکم سے تمہارا اور تمہاری دوست ناگن کا سر کاٹنے آیا ہوں۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم یہاں سے بھاگ کر نہیں جا سکو گے۔ نستور نے یہ سنا تو طاقت نہ ہونے کی وجہ سے کچھ گھبرا سا گیا۔ کامئی ناگن بھی سمجھ گئی کہ اس جادوگر کے پاس کوئی بڑا زبردست طلسم ہے۔ اس طلسم کی لہریں کامئی ناگن کے جسم سے ٹکرا رہی تھیں اور وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے نستور سے کہا، نستور، ہوا میں بلند ہو جاؤ۔ نستور نے نکاہت کے ساتھ کہا، کامئی، میرے پاؤں زمین نے پکڑ لیے ہیں، میں اوپر کو بلند نہیں ہو سکتا، تم جان بچا کر بھاگ جاؤ۔ نستور چاہتا تھا کہ کامئی ناگن کی جان بچ جائے۔ اگر اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے تو بیچاری کامئی ناگن اس کے ساتھ کیوں مرے؟ وہ تو محض اس کی مدد کے واسطے اس کے ساتھ آئی تھی، اس کی اپنی تو کوئی غرض نہیں تھی۔ نستور نے جلدی سے اپنے منہ سے کامئی ناگن کا مہرہ نکال کر کامئی کے منہ میں ڈالا اور اسے کلائی سے جھٹک دیا۔ کامئی ناگن چھت پر پڑی اینٹوں پر جا کر گری
ناگن کا مہرا منہ سے نکالتے ہی نستور انسانی شکل میں آ گیا تھا۔ یہ نستور کی غلطی تھی یا اس کی نیک دلی کہ وہ کامئی ناگن کی جان بچانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کامئی ناگن خواہ مخواہ اس کے ساتھ موت کے منہ میں چلی جائے۔ یہ سب کچھ ایک سیکنڈ کے اندر اندر ہو گیا تھا۔ جادوگر ہامون نے جو ہی نستور کو انسانی شکل میں آتے دیکھا تو چیخ مار کر بولا، نستور، تو نے میرا کام آسان کر دیا ہے، مگر یاد رکھو میں تمہاری دوست ناگن کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ نستور نے گھبرا کر چھت پر سے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ اب اس کے پاس غائب ہونے یا ہوا میں اڑنے کی کوئی طاقت نہیں تھی۔ جادوگر ہامون نے ہاتھ بلند کر کے ایک منتر پڑھا اور ایک تلوار اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ تلوار لہراتا ہوا جادوگر بھی نستور کے پیچھے چھت پر سے کود گیا۔ نستور ابھی نیچے زمین پر پہنچا بھی نہ تھا کہ جادوگر ہامون اس کے سر پر پہنچ گیا۔ جادوگر نے پوری طاقت سے نستور کی گردن پر تلوار کا وار کیا۔ نستور کی گردن کٹ گئی۔ جادوگر ہامون نے نستور کا سر بالوں سے پکڑ کر ہاتھ میں لٹکا لیا اور چیخ کر بولا، میں نے نستور کا سر کاٹ لیا ہے۔ نستور کا دھڑ نیچے کھڈ میں جا گرا۔ جادوگر ہامون نے نعرہ لگا کر کہا، ناگن، اب میں تیرا سر کاٹنے آ رہا ہوں۔ جادوگر ہامون غیبی حالت میں ہی غوطہ لگا کر چھت پر اسی جگہ پر آ گیا جہاں کامئی ناگن اینٹوں پر گری تھی۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ناگن اسے کہیں نظر نہ آئی۔ جادوگر ہامون کو سخت غصہ آ گیا۔ اسے سامری کے منتر کو پڑھ کر پھونک ماری اور چھت پر چاروں طرف آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ جادوگر ہامون ان شعلوں سے بلند ہو گیا اور چلایا، ناگن، یہ آگ تجھے جلا کر بھسم کر دے گی۔ وہ تیزی سے ادھر ادھر غوطے لگا کر ناگن کو کھنڈر کی دیواروں کے ساتھ تلاش کرنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ چھت پر آگ لگا جانے سے ناگن جان بچا کر ادھر ہی آئی ہوگی، مگر ناگن اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ جادوگر ہامون کا غصہ سے خون کھولنے لگا تھا۔ نستور کا کٹا ہوا سر اس کے ہاتھ میں تھا، مگر ناگن کا سر کاٹ کر لے جانا اور سامری کے دربار میں پیش کرنا بھی ضروری تھا، ورنہ سامری اس کا سر کاٹ ڈالتا۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھوم رہا تھا اور ناگن کو تلاش کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنے اور سامری کے طلسم کے سارے منتر پڑھ پڑھ کر پھونک ڈالے۔ کھنڈر کے نیچے بھی آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ جادوگر ہامون نے خاص منتر پڑھ کر آگ کے شعلوں میں داخل ہو گیا اور ناگن کو ڈھونڈنے لگا، مگر ایسا لگتا تھا کہ ناگن کو یا تو زمین کھا گئی ہے یا آسمان نے اوپر اٹھا لیا ہے۔ جب ناگن کو تلاش کرتے کرتے ہامون جادوگر تھک گیا اور اس کے جسم میں سامری کے منتر کا اثر بھی کم ہونے لگا تو وہ نستور کا کٹا ہوا سر لے کر سامری کے محل کی طرف اڑ گیا۔ سامری کے دربار میں جاتے ہی جادوگر ہامون نے نستور کا کٹا ہوا سر سامری کے حضور پیش کیا اور ہاتھ باندھ کر کہا، میرے آقا، میں آپ کے دشمن نستور کا سر کاٹ کر لے آیا ہوں، مگر اس کی ساتھی ناگن کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں بھاگ گئی ہے۔ سامری کا اصل دشمن نستور ہی تھا۔ نستور سے ہی اسے خطرہ تھا کہ کہیں وہ اپنا سلیمانی لاکٹ واپس اڑا لے جانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ نستور کا کٹا ہوا سر دیکھ کر سامری اپنے تخت پر سے اٹھ کھڑا ہوا، خوش ہو کر بولا، شاباش ہامون، تم نے میرے دشمن کا سر کاٹ کر مجھے خوش کر دیا ہے۔ فکر نہ کرو، اس کی دوست ناگن بھی زندہ نہ بچ سکے گی۔ سامری نے نستور کا کٹا ہوا سر بالوں سے پکڑ کر اٹھا لیا اور کہکہے لگا کر اونچی آواز میں بولا، اے کوہ کاف کے شاہی جنات، آج میں نے تیرے ایک طاقتور جن کا سر کاٹ کر تجھ پر فتح پا لی ہے۔ ایک ایک کر کے میں زمین پر آنے والے تیرے سارے جنوں کے سر کاٹ کر اپنے محل کی دیواروں پر سجا لوں گا اور پھر تیرے ملک پر حملہ کر کے تیرے کوہ کاف پر قبضہ کر لوں گا۔ سامری نے نستور کا سر اونچا کر کے کہا، ہمارے دشمن نستور کے سر کو ہمارے محل کے دروازے پر لٹکا دیا جائے تاکہ آئندہ سے کوہ کاف کے کسی جن کو ہمارے ملک میں داخل ہونے کی جرت نہ ہو۔ سامری نے ہامون جادوگر سے کہا، ہامون، اب تم واپس انسانوں کی دنیا میں جاؤ اور کوہ کاف سے شاہی جنات کا بھیجا ہوا کوئی بھی دشمن انسانوں کی دنیا میں داخل ہو تو اسے وہیں قتل کر دو اور اس کا سر کاٹ کر ہماری خدمت میں پیش کرو۔ ہامون جادوگر نے خوش ہو کر سامری کا شکریہ ادا کیا۔ وہ خوش تھا کہ ناگن کا سر نہ لانے پر سامری نے اسے معاف کر دیا ہے اور اس کی گردن نہیں اتاری۔ بالبطوری چڑیل جادوگر ہامون کے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سامری سے پوچھا، میرے آقا سامری جی، کیا میں بھی واپس جاؤں گی؟ سامری نے غضبناک ہو کر کہا، نہیں، تم انسانوں کی دنیا میں واپس نہیں جاؤ گی۔ تم ہماری جادو کی نگری میں ہمارے دشمن کی مدد کرنے والی ناگن کو تلاش کرو گی اور اس کا سر کاٹ کر لاؤ گی، کیونکہ یہ ناگن ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ بالبطوری نے سر جھکا کر کہا، جو حکم میرے آقا سامری جی۔ سامری نے کہا، تمہارے پاس چڑیلوں کی اتنی طاقت ہے کہ تم ناگن کو ختم کر کے اس کا سر کاٹ کر لا سکتی ہو۔ جاؤ اور ناگن کا سر کاٹ کر ہماری خدمت میں پیش کرو۔ یاد رکھو، اگر تم ناگن کا سر کاٹ لانے میں کامیاب نہ ہو سکی تو ہم خود تمہارا سر کاٹ ڈالیں گے۔ بالبطوری چڑیل کانپ اٹھی، ہاتھ باندھ کر بولی، میرے آقا آپ بے فکر رہیں، میں بھی آپ کی بالبطوری چڑیل ہوں
وہ ناگن میرا مقابلہ نہ کر سکے گی۔ میں آپ کے حکم سے آپ کے طلسم کی طاقت سے ناگن کا سر کاٹ کر ہی لاؤں گی۔ یہ کہہ کر چڑیل بالبطوری غائب ہو گئی۔ ہامون جادوگر بھی غائب ہو کر انسانوں کی دنیا میں اپنی غار میں واپس آ گیا۔ نستور کا کٹا ہوا سر سامری کے محل کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ اب ہم یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ زکوٹا جن، یاماک سانپ اور عمرو ایار ہوا میں اڑتے ہوئے سامری کی جادو نگری کی طرف آ رہے تھے۔ وہ ابھی دوسرے آسمان پر ہی تھے اور تینوں غیبی حالت میں تھے، یعنی غائب ہو کر خلا میں اڑ رہے تھے۔ ان میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جادوگر ہامون نے نستور کو قتل کر ڈالا ہے اور اس کا سر سامری نے اپنے محل کے دروازے پر لٹکا دیا ہے۔ کامئی ناگن پر کیا گزری؟ جس وقت ہامون جادوگر نے کھنڈر کی چھت پر آگ لگائی تو کامئی ناگن چھت پر سے چھلانگ لگا کر دوسری طرف کھڈ میں کود گئی تھی۔ اسی کھڈ میں نستور کے کٹے ہوئے سر والی لاش بھی پڑی تھی۔ کامئی ناگن کا دل لاش کو دیکھ کر ڈوب سا گیا۔ اسے نستور کے سر کٹ جانے کا بہت دکھ ہوا۔ وہ نستور کی لاش کو وہاں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت اسے اپنی جان بچانے کی فکر پڑی ہوئی تھی، کیونکہ جادوگر ہامون نستور کا کٹا ہوا سر ہاتھ میں لیے اس کی تلاش میں تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ناگن جہاں بھی ہے باہر آ جا، میں تیرا بھی سر کاٹوں گا۔ پھر ہامون جادوگر نے چھت سے نیچے اتر کر کھنڈر کے باہر بھی چاروں طرف طلسم پھونک کر آگ لگا دی۔ کامئی ناگن نستور کی لاش کو وہیں چھوڑ کر کھڈ میں ایک طرف کو دوڑ پڑی۔ اس کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ کامئی کا ہر قسم کا روپ بدل سکتی تھی مگر غائب نہیں ہو سکتی تھی۔ جب ہامون جادوگر اسے ڈھونڈتا ہوا باہر اس کے سر پر پہنچ گیا تو کامئی ناگن نے اسے اپنے دیوتا شیشناگ کو یاد کیا۔ منہ اوپر کر کے ایک ہلکی سی پھنکار کی آواز نکالی اور چاہا کہ چھوٹی سی چونٹی کی شکل اختیار کر کے زمین کے اندر کسی سوراخ میں گھس جائے، مگر یہ دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا کہ وہ اپنی شکل تبدیل نہ کر سکی۔ کامئی ناگن نے ایک بار پھر پھنکار مار کر شکل بدلنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ فوراً سمجھ گئی کہ سامری کی جادو نگری میں اس کا طلسم اتنا طاقتور نہیں رہا کہ وہ اپنی شکل تبدیل کر سکے۔ ہامون جادوگر کی آواز قریب سے ہی آ رہی تھی۔ کامئی ناگن کھڈ میں ایک طرف کو گھومی تو اسے دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ مل گیا۔ وہ اس سوراخ میں گھس گئی۔ سوراخ آگے جا کے چوڑا ہو گیا تھا اور وہاں گول گول چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے تھے۔ کامئی ناگن ان پتھروں کے پیچھے چھپ گئی۔ ہامون جادوگر اس کو تلاش نہ کر سکا۔ وہ مایوس ہو کر نستور کا کٹا ہوا سر ساتھ لے کر سامری کے محل کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد جب سامری نے بالبطوری چڑیل کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ناگن کا سر کاٹ کر لائے تو بالبطوری چڑیل سامری کے محل سے اڑ کر سیدھی خونی کھنڈر میں پہنچ گئی۔ بالبطوری چڑیل غائب حالت میں تھی۔ اس نے بڑی خاموشی سے خونی کھنڈر کے اوپر ایک دو چکر لگائے۔ اسے کسی جگہ بھی کامئی ناگن نظر نہ آئی۔ اس کو کامئی ناگن کی بو بھی نہیں آ رہی تھی۔ چڑیلوں کو سانپوں اور انسانوں کی بو نہیں آیا کرتی، بو صرف سانپوں کو آتی ہیں، یا پھر کوہ کاف کا زکوٹا جن ہی ایک ایسا جن تھا جس کو اپنی دوستوں کی بو آ جاتی تھی۔ جس وقت بالبطوری چڑیل خونی کھنڈر کے اوپر چکر لگا رہی تھی، اس وقت کامئی ناگن کھڈ کی دیوار کے سوراخ کے اندر پتھروں میں چھپی بیٹھی تھی۔ کامئی ناگن نے چڑیل کی بو اور اس کے فضا میں اڑنے کی ہلکی ہلکی بو محسوس کر لی تھی اور وہ ہوشیار ہو گئی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ جادوگر ہامون کے بعد اب سامری کی چڑیل بالبطوری اس کا سر کاٹنے وہاں پہنچ گئی ہے۔ کامئی ناگن اپنے دل میں بڑی پریشان تھی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ بالبطوری چڑیل کے مقابلے میں اس کی باہمی طاقت بہت کم ہے۔ اسے ایسا لگا جیسے بالبطوری چڑیل کھڈ کے اندر سے اڑتی ہوئی گزر گئی ہو۔ کامئی ناگن نے اپنا سانس روک لیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔